السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مدرسہ حاضہ کے ذمہ داران، اور اس اجلاس کو کرانے والے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے معزز اراکین، نوجوانوں، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، رات کے تقریباً 11 بجے تک آپ نے بیٹھ کر دوسرے علماء کو سنا، اور اب مجھے بھی سن رہے ہیں۔ ان علماء نے جو بولا ہے اور میں جو بولنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ جس مذہب سے جڑے ہیں، اس مذہب کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے جس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہو، جس کے اندر شانتی ہی شانتی ہو، جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہو، جس کے اندر سب برابر ہو، کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہ ہو، اور جس کے اندر سب برابر ہوں گے، جن کے اندر انسانیت ہوگی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اسلام پر جتنا زیادہ عمل کرے گا اس کے اندر اتنی ہی زیادہ انسانیت ہوگی۔ ہم اس کو الٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس انسان کے اندر جتنی زیادہ انسانیت ہے، مانوتا ہے، اس کے اندر اتنا ہی زیادہ اسلام موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو عزت دی، مکرم بنایا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت بخشی۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمان کو عزت دار بنایا، ایمان لانے والے کو عزت دی، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو، آدم کی ہر اولاد کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہم نے اس کو مکرم بنایا ہے، ہم نے اس کو باعزت بنایا ہے، اور کسی کی عزت کو اچھالنا اور کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا یہ کسی کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم، اے ساری دنیا کے انسانوں، دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نہیں کہا،
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. ہم نے تمہارا باپ اور تمہاری ماں ایک رکھی ہے، تم ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو. تمہارے باپ آدم، تمہاری ماں حوا، یا ویدوں کی روشنی میں تمہارا باپ آشو اور تمہاری ماں شتروپا ہے. تم ایک ہی باپ آدم کے، آشو کے، تم ایک ہی ماں حوا یا شتروپا کے بیٹے ہو، یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. دیکھ رہے ہیں انسانیت. یہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے دنیا میں کوئی اور مذہب دکھا دو ہمیں. اسٹیجوں پر ہر نیتا بھاشن دے گا، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی، لیکن کیا ان کی کتابوں میں بھی سب کو بھائی بھائی لکھا ہے؟ یہ دیکھنے کی چیز ہے. کیا ان کی کتابیں بھی یہ کہہ رہی ہیں؟ ہندو دھرم کی کتاب میں ضرور ایک بات کہی گئی ہے، لیکن ہمارے ہندو بھائی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ساروجنا ایکم کٹمباستی. سروجنا، سرو مانی سب، جنا مانی جنتا، ساری جنتا، سارے لوگ، سارے انسان، ایکم کٹمب بھوتی، ایک ہی خاندان کے ہیں، سب ایک ہی پریوار کے لوگ ہیں. یہ ویدوں نے کہا. 4 سال 4.5 سال تک ہم سب ایک ہی پریوار کے لوگ رہتے ہیں، لیکن جب 3 مہینے 4 مہینے جب الیکشن کا آ جاتا ہے، الیکشن میں 4 مہینے 3 مہینے جب باقی رہ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ہمارے خاندان اور ہمیں ہمارے گھر سے الگ کر دیا جاتا ہے. یہ ہندو، یہ مسلمان، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، اور پھر ڈر پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر یہ آ گیا تو وہ ایسا ہوگا، وہ آ گیا تو ایسا ہوگا. اور پھر مسلمانوں سے ڈرا کر اور مسلمانوں کا خوف بھر کے دوسرے لوگ ان کو ایک کیا جاتا ہے، ایک، اور ووٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے. جو سمجھدار ہوتا ہے وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آتا ہے، اور جو اندھ بھکت ہوتا ہے وہ بیچارہ ان کی بہکی باتوں میں بہک جاتا ہے. یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے جو سب کو ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آؤ. یہ اسلام ہے جو دوسروں سے بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہی ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتاب دی گئی، تورات، زبور، انجیل، یعنی اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے آسمانی کتاب والو، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان سمان ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. تمہارا بھی وہی کلمہ ہے، ہمارا بھی وہی کلمہ ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، ہمارا بھی وہی رب ہے. ہمارے اور تمہارے درمیان یہ شکشا، یہ تعلیم عام ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اس کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. ہمارا اور تمہارا جب کلمہ ایک ہے، ہمارا تمہارا جب معبود ایک ہے، تو جھگڑے کس بات کے ہیں، لڑائی کس بات کی ہے؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. انسانیت کا اس سے بڑا ثبوت اور کون سا مذہب دے گا؟
فرمایا راستے سے تم گزر رہے ہو اور راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اور آپ سائیکل سے یا موٹر سائیکل سے یا اپنی فور ویلر سے جا رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی کیلے کے چھلکے پر یا کچھ کانٹوں پر یا کسی پتھر پر، تو آپ اپنی تیز اسپیڈ گاڑی کو روک دیجئے، ایک سائیڈ میں لگا دیجئے، اور راستے میں وہ جو تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اس تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر پھینک دیجئے تاکہ کوئی بوڑھا اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل نہ جائے، کوئی بچہ اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل نہ جائے، کوئی عورت نقاب لگا کر چہرہ چھپا کر جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا پیر اس چھلکے پہ پڑے، کہیں وہ پھسل نہ جائے، کہیں وہ اس کے کولہے میں اور اس کی کمر میں چوٹ نہ لگ جائے، وہ گر نہ جائے۔ اس لیے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا کر پھینک دینا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سروشریشٹھ ایمان کی برانچ، سب سے افضل ایمان کی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ ادناہا، اور سب سے ہلکے درجے کا ایمان کیا ہے؟ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر پھینک دینا، باہر کر دینا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس پہ ہندو گزرے گا مرے، ہم کو کیا ہے، اس پہ عیسائی جائے گا وہ گرے گا، ہم کو کیا، پوری بستی میں ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں اور جینی رہتے ہیں، یہ بستی مسلمانوں کی تھوڑی ہے۔ اس کیلے کے چھلکے سے یا پتھر سے ٹکرا کر کوئی ہندو کا منہ پھوٹے گا، کوئی عیسائی کا پھوٹے گا، میرے باپ کا کیا جا رہا، مرنے دو کمینوں کو۔ یہ سوچ کر آپ اس کیلے کے چھلکے کو پڑا ہوا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ سوچ کر آپ اس پتھر کو پڑا ہوا چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ کا ایمان تقاضا کرتا ہے، آپ کے اندر کا اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس پتھر کو، اس کیلے کے چھلکے کو اٹھا کر پھینکیے اگر انسانیت تمہارے اندر ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی کو تکلیف سے بچایا جائے، انسان کو تکلیف سے بچانا ہے، یہ انسانیت ہے جو اسلام سے۔ کہاں ہے ہمارے اندر کی انسانیت؟ مر چکی ہے۔ ایک مسلمان تو وہ ہوتا ہے، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں سب کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد بتایا ہے، تو اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک خاندان سے تشبیہ دی ہے، ایک خاندان سے تشبیہ دی۔ اسلام لانے کے بعد پھر کوئی اونچا اور نیچا ہوتا ہی نہیں ہے، پھر کوئی چھوٹا اور بڑا ہوتا ہی نہیں ہے، جس نے اسلام قبول کر لیا وہ آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، امیری اور غریبی آپ کے گھر میں چلے گی، امیری اور غریبی آپ کے اسٹیج پر چلے گی، لیکن میرے گھر میں آنا ہے تو سب کو ایک ہی نیت اور ایک ہی ارادے سے آنا ہے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں۔ اور دیکھ لیجئے جب مسجد میں نماز ہوتی ہے، پہلی صف بھر گئی ہے اور مولانا جرجی صاحب بعد میں آ رہے ہیں، 2 منٹ رہ گئے جماعت کھڑی ہونے میں، لیکن پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی ہے، دوسری صف میں جگہ نہیں مل رہی ہے، تیسری صف خالی ہے تو تیسری صف میں ہی وہ نماز پڑھیں گے۔ جرجی صاحب بہت پاورفل آدمی ہیں، باعزت آدمی ہیں، لیکن وہ اگر یہ چاہیں کہ اگلی صف سے کسی غریب انسان کو اٹھا کر پیچھے کھڑا کر دیں تو جرجیز کے باپ کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا، ایک ای رکشہ چلانے والا، ایک ٹوٹو چلانے والا اگر آگے بیٹھا ہے تو اس کو آگے ہی نماز پڑھنا ہے، اس کو اٹھا کر آپ پیچھے کھڑا
نہیں کر سکتے ہیں. امیر ہیں آپ اپنے گھر کے رہیے, پیسہ ہے آپ کے پاس آپ اپنے گھر میں خرچ کریے, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریے, اپنے گھر میں دکھائیے یہ چودراہٹ. میرے گھر میں آئے ہو تو میرے گھر کے اندر تمہیں جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں, کسی کو ہٹا نہیں سکتے ہو, کیونکہ وہ بھی میرا بندہ ہے جو پہلے آیا ہے, اور تم بھی میرے بندے ہو جو بعد میں آئے ہو. پہلے جو آیا اس کو پہلے صف میں جگہ ملی ہے, بعد میں آئے ہو تمہیں بعد میں جگہ ملی ہے. میرے بھائیو, یہ اسلام کی شکشا ہے, یہ اسلام کی تعلیم. حضرت عمر فاروق یروشلم کی طرف سفر کر رہے ہیں, بیت المقدس فتح کر لیا جاتا ہے, بیت المقدس فتح کر لیا جاتا ہے, بیت المقدس کو آزاد کر لیا جاتا ہے. لوگوں نے ان کو بلایا, امیر المومنین آئیے, ایک بار آپ بیت المقدس میں آ جائیے اور دیکھ لیجئے, اور بیت المقدس کا نظام بنا جائیے, 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے. حضرت عمر کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج بیت المقدس کو آزاد کر لیا گیا ہے. حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ. راستے میں یروشلم پڑتا ہے. جب یروشلم سے گزر رہے تھے تو وہاں عیسائیوں کی ایک بستی تھی, اس عیسائیوں کی ایک بستی سے گزر رہے تھے, وہیں اذان کا وقت ہو جاتا ہے. اسی بستی کے اندر عیسائیوں کا ایک گرجا تھا جس میں عیسائی عبادت کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کے ایک ساتھی نے اذان دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی نے جب اذان دی تو حضرت عمر فاروق نے سارے صحابہ سے کہا تم وضو بنا لو. وضو بنانے کے بعد نماز پڑھنے کا ٹائم آیا تو وہ عیسائی اپنی بستی سے نکلتے ہیں, حضرت عمر فاروق کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین آپ نماز کہاں پڑھیں گے, آپ کی نماز کا وقت آ گیا ہے. انسانیت دیکھیے. حضرت عمر فاروق نے کہا اسی جنگل میں اسی بستی میں ہم نماز پڑھ لیں گے, چادریں بچھائیں گے اور یہی نماز پڑھ لیں گے. ان عیسائیوں نے کہا نہیں نہیں, ہمارا گرجا خالی ہے, آپ ہمارے گرجا میں چلے جائیے اور نماز پڑھ لیجئے. امیر المومنین آپ کے عقیدے کے مطابق جہاں مورتی ہوتی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی ہے, لہذا میرے گرجا میں مورتی نہیں ہے, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ, ان کا اسٹیچیو, ان کی مورتی ہم نے ہٹا دی ہے. آپ چاہیے, میں نے گرجا کو پانی سے دھو دیا ہے, میں نے اس کو پاک صاف کر دیا ہے, آپ اس گرجا میں جا کر نماز پڑھ لیجئے. آپ کو کون یہاں ہمیشہ رہنا ہے, ایک ٹائم کی نماز پڑھنا اور آگے نکل جانا, بیت المقدس کی طرف چلے جانا ہے, جائیے نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے کہا بیچارہ اگر یہ قربانی دے رہا ہے تو اس جگہ سے بہتر ہے کہ ہم کسی بند جگہ پر نماز پڑھ لیتے ہیں, چلیے. حضرت عمر اپنے ساتھیوں کو لے کر گرجا میں گھس گئے. چاروں طرف دیکھا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس چیز کی موجودگی میں نماز نہ ہو, کوئی چیز نہیں تھی. ہاں ٹھیک ہے, سب چیزیں اوکے ہیں, نماز ہماری ہو جائے گی, تمہاری اجازت بھی ہے. جیسے سرکار اگر کسی زمین پر نماز پڑھنے کی اجازت دے رہی ہے تو وہاں ہماری نماز ہو جائے گی کیونکہ سرکار کی پرمیشن ہے. اگر کسی آدمی کی جگہ ہے اور اس کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. جب عیسائیوں نے پرمیشن دے دی آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیجئے, نماز ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق اس گرجا میں گھستے ہیں, صفیں لگا لیتے ہیں, چٹائیاں بچ جاتی ہیں, صفیں لگ جاتی ہیں. جب نماز پڑھانے کا وقت آتا ہے اقامت کہی جاتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جب اس طریقے کے اقامت جب کہہ دی جاتی ہے, حضرت عمر فاروق قبلے کی طرف چہرہ کر کے اللہ اکبر کہنے والے ہیں, نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے والے ہیں. اچانک ان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اور وہاں سے نکلتے ہیں, لوگوں چلو
ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے. اقامت ہو گئی, تکبیر کہہ دی گئی, لیکن حضرت عمر نے کیا کہا, یہاں سے نکلو, یہاں نماز نہیں پڑھیں گے. لوگوں نے کہا جب پڑھنا ہی نہیں تھی تو آئے کیوں؟ کہا بعد میں بتاؤں گا, چلو باہر نکلے. پھر اسی جنگل میں آ گئے, وہیں پر چٹائی بچھائی اور نماز پڑھ لی. سفر میں تھے اس لیے 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا. عیسائیوں نے روتے ہوئے کہا امیر المومنین ہمارا جرم کیا تھا, ہم نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی, ہم نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی نماز پڑھنے کی, آپ چلے بھی گئے تھے اندر, پھر کیا بات ہے کہ آپ نے ہمارے گرجا میں نماز نہیں پڑھی؟ کیا کسی نے آپ کو منع کیا تھا یا ہمارے پادری نے آپ کو روکا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں, بلکہ میں خود اپنی مرضی سے نکلا. کہا کیوں؟ کیا ہماری اجازت نہیں تھی یا ہمارے گرجا میں آپ کی نماز نہیں ہوتی؟ آپ کے عقیدے کے مطابق زمین پاک ہونا چاہیے تھی, میں نے دھو دیا تھا گرجا. آپ کے عقیدے کے مطابق اس میں مورتی نہیں ہونی چاہیے تھی, میں نے مورتی ہٹا رکھی تھی, پھر اس میں آپ کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت عمر نے کہا نہیں اے میرے عیسائی بھائی, بات یہ نہیں ہے کہ اس گرجا میں میری نماز نہیں ہوتی, بلکہ میں صرف اس خوف سے تمہارے گرجا سے نکل گیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا, اے عمر اگر آج تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی, اگر آج تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے انتقال کے 50 سال کے بعد, 100 سال کے بعد, 200 سال کے بعد جب مسلمان ترقی کریں گے, آگے بڑھیں گے, ان کی حکومتیں ہر جگہ پھیلیں گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے مسلمان یہ سمجھیں کہ جس گرجا میں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی وہ پہلے مسجد تھی, یہ عیسائیوں نے اس کو توڑ کر گرجا بنا لیا ہے. میں یہ سوچ کر نکل گیا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں میرے نماز پڑھ لینے کی وجہ سے بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا کو مسجد تصور نہ کرنے لگیں اور پھر تیش میں آ کر تمہارے گرجا کو توڑ کر اس جگہ اپنی مسجد نہ بنا لیں. اس لیے میں نکل گیا تاکہ لوگوں کو یہ بات یاد رہے کہ حضرت عمر نے اس گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ گرجا تھا, اگر پڑھ لیتے تو بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس پر مسجد کا دعویٰ نہ ٹھونک دیتے کہ عمر نے نماز پڑھی اس لیے مسجد تھی, بعد میں کہیں تمہارے گرجا کو توڑ نہ دیں. یعنی جب مسلمان چاروں طرف پھیل جائیں تب بھی حضرت عمر کو ڈر ہے کہ تمہارا گرجا گرجا ہی رہے گا, مسلمان ترقی چاہے کتنی کر لیں لیکن گرجا کو توڑا نہیں جا سکتا ہے, کسی مندر کو توڑا نہیں جا سکتا ہے. یہ اسلام کی دعوت, یہ اسلام کی تعلیم ہے. حضرت عمر نے کہا جب پوری بستی میں مسلمان ہی مسلمان ہو جائیں اور تم چند عیسائی رہ جاؤ اور اس وقت لوگ تمہاری گرجا کو توڑ دیں, یہ سوچ کر کے اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی, تو یہ کتنی غلط بات ہوگی. میرے بھائیوں, انسانیت کا سبق دیا حضرت عمر فاروق نے, چاہتے تو نماز پڑھ لیتے لیکن انسانیت تھی کہیں تمہارے گرجا کو بعد میں آنے والے مسلمان مسجد سمجھ کر توڑ نہ دیں اور وہاں مسجد نہ بنا لیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ غلط ہے. کورٹ میں جو بھی فیصلہ ہو کسی بھی مسجد کے تعلق سے, لیکن یہ سچائی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی گرجا کو توڑ کر, مسلمانوں نے کبھی کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی. بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا فیصلہ جو بھی ہوا ہو الگ بات ہے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جج نے فیصلہ سنایا ضرور. ایک پکش ہندو کو رام جنم بھومی کی جگہ یا مسجد کی جگہ اس کو دی ضرور, لیکن اپنے فیصلے میں یہ بھی اس نے اقرار کیا ہے کہ ہندو لوگ کہتے ہیں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے, لہٰذا ہندو اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ مسلمانوں نے اس جگہ کبھی مندر توڑ کر مسجد بنائی ہے. لہٰذا یہاں شروع سے مسجد تھی, 1949 تک اس میں نماز پڑھی جاتی تھی. مندر توڑ کر مسجد کا بنانا ہندو پکش کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکا. الحمدللہ تم نے جو بھی زمین جس کو دی وہ تم جانو, قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا, لیکن اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنانا ہندو ثابت
نہیں کر پائے ہیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ پر پہلے کوئی مندر نہیں تھا، اور کسی نے بھی وہاں مسجد بنائی ہے تو مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مندر توڑ کر اگر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے یا مندر توڑ کر مسجد بنائی جائے تو وہاں ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارے اصول ہیں، یہ ہمارے ضابطے. تو انسانیت دکھانا تھی. حضرت عمر اس ڈر سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں عیسائیوں کو پریشان نہ کریں اور ان کے گرجا کو توڑ دیں. دیکھیے دوسروں کی مذہبی عبادت گاہوں کی کتنی حفاظت ہوتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمان پھیلیں گے اور اس جگہ پہ مسلمان آئیں گے، ان کی تعداد بڑھے گی، لیکن حضرت عمر کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود بھی ان کا گرجا توڑا جائے. نہیں، یہ سب سے بڑی چنوتی تھی. جنگ خیبر جانتے ہیں جو ہوئی تھی، تو جنگ خیبر کے اندر صحابہ نے ایک بہت ایسا کام کر دیا تھا جس سے یہودی خوش نہیں تھے. جنگ خیبر کے اندر جنگ ہوئی اور اللہ کے رسول و صحابہ جیت گئے، خوشی ہوئی، اور یہودیوں کو خیبر اور اس کا علاقہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا. اتنے دن کے اندر تم یہ بستی خالی کر دو، نکل جاؤ کہیں بھی رہو، کیونکہ یہ جنگ اسی بات کی ہو رہی تھی، اگر ہم ہار گئے تو تم یہاں رہو گے، تم ہار گئے تو ہم یہاں رہیں گے، لہٰذا تم ہار چکے ہو، اب اس بستی کو خالی کرو. یہودی خوشی خوشی اس بستی کو خالی کرنے لگے. کچھ یہودی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے. آپ نے کہا یہودیوں، ہمارے پاس تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے اندر انسانیت دیکھو کیسی بھری تھی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اپنی بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں ہمیں پناہ ملے گی وہاں جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں. اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے، آپ کے صحابہ نے بہت سا مال لوٹا ہے، ہماری بہت سی چیزوں کو اوپر قبضہ کر لیا ہے، ہمارے مال و دولت چھین لیے ہیں، ہمارے گھر مکان چھین لیے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ تو جنگوں میں لوٹا ہوا مال ہوتا ہے، کیا جہاں ہم ہارتے ہیں کیا تم لوگ اس میں مال نہیں لوٹتے ہو؟ کیا مسلمانوں کا مال نہیں لوٹا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہم آپ سے مال مانگنے نہیں آئے، سونا چاندی مانگنے نہیں آئے. آپ نے جنگ جیتی ہے اور صحابہ نے جنگ جیتی ہے، ہمارا مال رکھ لیجئے، دولت رکھ لیجئے، زمین رکھ لیجئے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن آپ کے صحابیوں نے، آپ کے ساتھیوں نے اس جنگ کے اندر جو مال لوٹا اس میں ہمارے تورات کے نسخے بھی ہیں، جو ہماری مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انہوں نے ہماری کتابیں بھی لے رکھی ہیں، انہوں نے تورات بھی اپنے پاس رکھ لی ہے، تورات بھی ہم سے چھین لی ہے. تو گھر کا جب سارا سامان لوٹا گیا تو اس میں ہمارے گھر کی کتابیں، تورات جو ہم آسمانی کتاب مانتے جو موسیٰ پر نازل ہوئی، انہوں نے ہماری ان کتابوں کو، اس تورات کو بھی لے رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کتاب مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری تورات مل جائے، تاکہ ہم جس جگہ بھی جائیں تو ہم تورات کی تلاوت کر سکیں. اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا خبردار، تم نے جو مال لوٹا ہے اس مال کو یہاں جمع کریے، اس مال کو یہاں اکٹھا کیجئے، وہ سب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن کسی کی مذہبی کتاب کو لوٹنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ ان کے مال و دولت کو لوٹتے وقت جو ان کی کتاب تورات تمہارے پاس آئی ہے، ان کی ایک ایک کتاب تورات کو ان کے حوالے کر دیا جائے. یہ ان کی مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، ان کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت ہے، ان کو اپنے موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کی اجازت ہے. محمد رسول اللہ کی دشمنی ان کے ساتھ، ان کے مذہب کو لے کر نہیں، ان کے دین کو لے کر نہیں، ہماری وچار دھاراؤں کی لڑائی ہے، ہمارے خیالات کی لڑائی ہے، ان کی مذہبی لڑائی نہیں ہے. انہوں نے ہمیں ستایا تھا، ہمارے صحابہ کو تنگ کیا تھا، اس لیے یہ جنگ ہم نے کی تھی.
ورنہ ہم کسی کو ان کی مذہبی عبادت سے نہیں روکتے ہیں، لہٰذا ان کی کتابیں واپس کر دو۔ انسانیت کا ایسا ثبوت پیش کیا اللہ کے رسول نے کہ لوٹا ہوا مال تو آپ نے نہیں دیا کیونکہ وہ مال غنیمت ہے، لیکن اس میں جو کتابیں، جو تورات اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس تھی، وہ ایک ایک کر کے واپس کروا دی، اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اچھا انصاف کرنے والا آج تک کسی کو دیکھا نہیں ہے، شکریہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہماری کتابوں کو ہمیں واپس کر دیا ہے۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے۔ یہاں تو ایک سمودائے اگر ہمارا قرآن اس کو مل جاتا ہے تو اس کو چلاتا ہے۔ ایک سمودائے ترپورہ کے اندر دیکھ لیجئے کس طریقے سے اس کو موقع ملا تو اس نے ہماری عبادت گاہوں کو جلایا ہے، ہماری مسجدوں کو جلایا ہے، قرآن جلا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی شکشا یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت گاہ پر حملہ نہ کرو، تم کسی کی عبادت گاہ مت توڑو، کسی کی عبادت گاہ کو توڑ کر تم اس جگہ مسجد نہیں بنا سکتے، اور بناتے ہو تو وہاں تمہاری نماز نہیں ہوگی، حرام ہے تمہارے لیے ایسا کرنا، اور تم کسی کی مذہبی کتاب نہیں جلا سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے کسی کی مذہبی کتاب جلائی نہیں ہے، اگر لوٹ لیا تھا تو ان کو ان کی مذہبی کتاب واپس کرنا پڑی۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ ذرا ہم اپنے بھارت کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہم عمل کریں، پوری طریقے سے عمل کریں، لیکن ہندو بھائی کی کتاب وید، رامائن اور گیتا، اور یہودیوں کی کتاب تورات، اور عیسائیوں کی کتاب انجیل، ہم ان کی بھی قدر کریں، ان کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں، عمل قرآن پہ کریں، لیکن دوسروں کی مذہبی کتابوں کو ہم برا بھلا نہ کہیں، ان کی بھی عزت کریں، اور دوسرے مذہب والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں پر خوب چلیں، خوب عمل کریں۔ جس طریقے سے ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم گیتا اور رامائن، وید اور پرانوں سے نفرت کریں اور ان کو پھاڑیں، اسی طریقے سے ان کو بھی اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے قرآن کو جلائیں۔ میرے بھائیوں، کوئی مذہب کسی کی دھارمک گرنتھوں کو گرانے، جلانے اور ان کو پھاڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے۔ بھائی، یہ لوگ چندہ کپڑے میں کر رہے ہیں، مدرسے کا کام ہے، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کرتے جائیں۔ وہی تو بول رہا تھا یار، کتنا چندہ ہو جائے لیکن مدرسے والوں کا کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ ابھی 5 لاکھ روپے بھی چندہ ہو جائے تبھی کہ مولانا صاحب بہت کم ہوا ہے۔ میں 20 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، آج تک کسی مدرسے والے نے یہ نہیں کہا مولانا ماشاءاللہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے۔ اتنی بڑی ناشکری ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ ہم اس جلسے کی بات نہیں کر رہے ہیں، میں 20 سال کی بات کر رہا ہوں۔ 20 سال میں آج تک کسی نے آج تک یہ نہیں کہا ہے، ایک مرتبہ کسی نے خوشی خوشی کہہ دیا ہوتا مولانا صاحب ماشاءاللہ آج بہت اچھا ہوا ہے۔ 20 سال میں آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بھیا ادارہ ہے، لاک ڈاؤن کے بعد ابھی نئے کھلے ہیں، پھر بھروسہ نہیں کہ کب پھر لگ جائے، اس لیے آپ تھوڑا سا تعاون کر دیں، مزید تعاون اتنا کر دیجئے کہ آج ہمارے مسجد یہ مولانا صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجی صاحب آپ کے فین اتنے ہیں کہ انہوں نے آج آپ کی بات مان لی، ماشاءاللہ 2 سال خرچہ چل جائے گا۔ آج اتنا کر دیجئے آپ، ہمیں معلوم ہے کہ نہیں کہیں گے، پھر بھی کہیں گے کمی ہوا ہے، لیکن آپ کر دیجئے، آج اتنا کر دیجئے۔ مجھے پھر ڈر لگ رہا ہے کہ پھر یہ لاک ڈاؤن نہ لگ جائے، لیکن ابھی شاید نہ لگے گا کیونکہ چناؤ ہونے والے ہیں یو پی میں۔ وہ جب اس وقت لگے گا جب 3-4 جب گراؤنڈ کے چناؤ ہو جائیں گے، اور 5ویں اور 6ٹے لیول کے چناؤ پہ جب بی جے پی دیکھے گی کہ ہم ہار رہے ہیں تو اس موقع پر کورونا لے آئے گی، اور ایسا لائے گی۔ یہ 2-3 آدمی ہیں، بس 2 یا 3 یہ فکس کرتے ہیں کہ کورونا کب لایا جائے، لاک ڈاؤن کب کیا جائے، ٹرینیں کب بند کی جائیں۔ یہ سرجیکل اسٹرائک ایک دم ہوگی، لیکن کب ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ بھیا بھر دیجئے ان کی جھولی، مدرسے کو دے دیجئے، زیادہ سے زیادہ تعاون کریے، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر عظیم انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، انسانیت یہ تھی۔ بیٹھیے ابھی آپ، ابھی ہم لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ
آخر میں چلتے چلتے ہم آپ کو 2-3 منتروں کی طرف بھی لائیں گے، کیونکہ بغیر منتر کے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جلسہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ اپنے دماغ سے نکال دیجئے، اپنے دماغ سے نکال دیجئے. آپ لوگ قرآن و حدیث سننے آتے ہو، قرآن و حدیث کو سنیے. آپ کو ویدوں کے منتر سننے کا اتنا شوق نہیں ہونا چاہیے. ہندو بھائی ہوں تو وہ مت کہیں کہ ہاں مولانا بتائیے ہمارے دھرم میں کیا، تب تو ایک الگ بات ہے. آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے. قرآن سے اچھی آواز، قرآن سے اچھی سریلی آواز کہیں ہو سکتی ہے؟ تلسی داس جی بھی کہتے ہیں جب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا. مد مانی میٹھی، کویا مانی آواز. جب تک دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گی، جب تک دنیا میں قرآن رہے گا، بنا محمد پار نہ ہویا، اس وقت تک بنا محمد کے یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کیے بنا کوئی پار نہیں ہو سکتا. تلسی داس جی تو کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو اور مسلمان کہتا وید سناؤ. الٹی گنگا بہ رہی ہے. تلسی داس جی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، جب تک قرآن رہے گا تب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہے گا، اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے بنا کوئی آدمی پار نہیں ہوگا، یعنی نجات نہیں پائے گا. یعنی قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کے بعد ہی نجات ملے گی، اس کے بنا نجات نہیں ملے گی. چاچا بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے آئیے، لیکن بھائی سامنے سے مت اٹھیے، ہم کو بہت برا لگتا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے، ایک مرتبہ حیدرآباد میں ایسی کوئی آدمی سامنے سے اٹھ گیا، ہم سمجھے گیا پیشاب کرنے آیا، سیدھے مائک پکڑ کے کیا بول رہا ہے، اٹھا کے مائک ادھر پھینکا، پھر کرسی ٹماٹر انڈے جو پھینکے گئے. میں ڈر جاتا ہوں جب کوئی سامنے سے اٹھتا ہے، وہ منظر میں دیکھ چکا ہوں. اس لیے بھیا سامنے سے مت اٹھیے. اب دیکھو کہہ رہا ہوں مت اٹھیے تو اور اٹھ رہے ہیں. بیٹھیے بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے. یہ والا راستہ دے دیجیے، یہ تھوڑا سا جس کو جانا جو چاہتے. فلم کہیں چل رہی ہو تو 3 گھنٹے پیشاب رک جائے گا، جلسے میں 2 گھنٹے نہیں روک پاتے ہیں یار. اچھی بات. রাস্তাটা খালি করে দেন, যে রাস্তাতে বসেছেন রাস্তাটা খালি করে আপনারা বসেন. راستہ خالی کریں گے تو آپ نے بیٹھنے کی جگہ دی کہاں ہے؟ کہاں بیٹھے گا؟ রাস্তাটা খালি করে বসেন. পিছনে খালি پیچھے کون جائے گا؟ پیچھے جائیں گے تو مولانا جرجیز دکھیں گے نہیں. وہ دیکھنا چاہتا ہم کو، دیکھ دیکھ کے تو نظر لگایا ہمارے اوپر، تبھی تو موٹے نہیں ہو پاتے. آدمی بولتے ہیں مولانا ہر جلسہ میں جاتے ہو، 20 سال سے پروگرام کر رہے ہو، اتنا کھاتے پیتے ہو، ہر جگہ تمہیں مرغا مچھلی انڈا سب ملتا ہے، پھر بھی موٹے نہیں ہو رہے. ہم لوگوں کی نظریں لگ جاتی. انسانیت یہ تھی، اس انسانیت کو اپنے اندر قائم رکھیے. دنیا میں پوچھیے، پڑوسی ہمارا ہندو ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کو ایک بلڈ خون کی ضرورت ہے. کاش کوئی یوگی مودی کا بھکت میڈیا والا سنتا اس بات کو اور دیتا کہ اسلام کیا ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو 1 بوتل خون کی ضرورت ہے اور اس میں اس گروپ کا بلڈ لگنا ہے. ہاسپٹل میں وہ گروپ کا بلڈ نہیں ہے، اس کے باپ کا گروپ بلڈ گروپ الگ ہے، اس کی ماں کا الگ ہے، بھائی کا الگ ہے، کسی کا لگ نہیں رہا ہے بلڈ گروپ. اور آپ کا پڑوسی ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہے. آپ کا بلڈ گروپ اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے آپ اپنا 1 بوتل بلڈ دے دیں اور اس ہندو کی جان بچا لیں. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ناس کہا ہے، مسلمان نہیں کہا ہے. جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا، جس نے کسی ایک منشی کی جان بچا لی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کی انسانیت کی جان بچا لی، گویا کہ اس نے پورے وشو کی مانوتا کو بچا لیا. یہ قرآن کہتا ہے ایک انسان کی جان بچانا، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن، یہودی، بدھسٹ، سکھ، جینی، کوئی بھی ہو، یہ مت دیکھیے کہ وہ کون ہے. ہاں جرجیت صاحب کا پڑوسی بلڈ کی ضرورت ہے اور جرجیت صاحب روزے سے ہیں، رمضان کا روزہ ہے. اب
کیا کریں؟ اس کو ابھی 1 گھنٹے کے اندر بلڈ کی ضرورت ہے، نہیں تو وہ مر جائے گا. ڈاکٹر نے کہہ دیا 1 گھنٹے کے اندر بلڈ چاہیے، تو جرجیت صاحب کے اوپر اب ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو 1 بوتل بلڈ دیں، لیکن روزے کی حالت میں بلڈ تو نکلوایا نہیں جا سکتا ہے. ڈاکٹر نے اگر جانچ لکھ دی ہے کہ بلڈ کی جانچ کراؤ تو تھوڑا سا بلڈ تو نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں جانچ کے لیے. ملیریا ہے کہ ڈینگو ہے، روزے کی حالت میں بلڈ کی جانچ کرائی جا سکتی ہے، تھوڑا سا نکالا جا سکتا ہے. لیکن 1 بوتل 250-300 ml یہ آپ نہیں نکلوا سکتے. لیکن کسی کی جان جا رہی ہے اور اتنے بلڈ کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم اپنا روزہ توڑ دو اور اس کی جان بچانے کے لیے 1 بوتل بلڈ دے دو. اور اس روزے کی جو چھوٹ رہا ہے تمہارا، اس روزے کی قضا بعد میں، عید کے بعد 1 روزہ بعد میں رکھ کے پوری کر لینا. اسلام اجازت دیتا ہے روزہ توڑنے کی کسی کی جان بچانے کے لیے. میرے بھائیوں، عبادت بہت بڑا حق ہے اللہ کا، روزہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اس وقت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے، میری عبادت توڑ دے اور کسی انسان کی جان بچا لے، کیونکہ اس کو ہم ہی نے انسان بنایا ہے، ہم ہی نے اس کو پیدا کیا ہے. میری عبادت بعد میں کر لینا، ابھی اس کو تیرے خون کی ضرورت ہے اور تیرے خون سے یہ اس کی زندگی بچ جائے گی. شریعت کہتی ہے کہ یہاں روزہ توڑ دو اور 1 بوتل بلڈ دے کے اس کی جان بچا لو. میرے بھائیوں، کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ کیسی انسانیت تھی؟ اس انسانیت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور دیکھیں، یہ انسانیت تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گیا ہے. وہ اللہ کے نبی کا سر دبا دیا کرتا تھا، پیر دبا دیا کرتا تھا، وہ آتا تھا اور اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا. جب پتا چلتا اللہ کے نبی کو کہ وہ بیمار ہے تو اللہ کے رسول اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، یہودی کے گھر. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس کے باپ نے دروازہ کھولا. اللہ کے نبی کہتے ہیں سنا ہے کہ تمہارا بیٹا بیمار ہے. اس نے کہا یہ. اللہ کے نبی اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اس بچے کی آخری سانسیں نکل رہی تھی، وہ اٹک رہا تھا، جہاں ایسے کر رہا تھا، سانس اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی. اس نے ایسے پھٹی ہوئی نظروں سے اللہ کے نبی کو دیکھا تو مسکرا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس بچے سے کہا بیٹے قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل کہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اس بچے نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے لگا. اس کے ماں باپ منع کرتے تھے. جب اس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا تو اس کے ماں باپ نے اشارے میں کہہ دیا بیٹے پڑھ لو. یعنی تمہارا دل محمد کی طرف شروع سے ہی تھا، تم ان کا سر دباتے تھے، پیر دباتے تھے، تم ان کے پاس سے جب میرے پاس آتے تھے تو نبی کی تعریف کرتے تھے، ان کے سچے واقعات بیان کرتے تھے. جب تمہارا دل شروع سے ہی ان کی طرف ہے اور میری وجہ سے، میری ڈانٹ کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے تم اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن آج میں تمہیں نہیں روکوں گا. اگر تمہارے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے تو تم پڑھ لو. جب باپ کی طرف سے اجازت مل گئی تو اس چھوٹے سے بچے نے، 12 سال کے بچے نے، یہودی بچے نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اتفاق دیکھیے، جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ویسے ہی اس کی ایک لمبی سی سانس نکلی کر کے، اور وہی اس کی سانس اکھڑ جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ بچہ اسی وقت ڈیتھ کر جاتا ہے، اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روح کو اپنے سامنے نکلتے ہوئے دیکھا، اس بچے کی جان کو جاتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب اس کا انتقال ہو گیا. آپ بستر سے اٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار.
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے انقذہ من النار، جس اللہ نے اس بچے کو مرتے وقت جہنم کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے۔ یعنی اگر اس نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو جہنم میں جاتا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا۔ انقذہ من النار، اللہ کی ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو مرنے سے پہلے پہلے کلمہ نصیب فرما دیا ہے، اور کلمہ پڑھ کر یہ بچہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہے، اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی لیکن جنتی، عمل کم اور جنتی، عبادت بے شمار سمجھ لو، عمل تو نہیں کیا لیکن بہت کچھ پا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اسلام لے آئے گا، لیکن پھر بھی اس کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ انسانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اپنے اندر انسانیت پیدا کرو، انسانیت۔ آپ غیر مسلموں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں گے؟ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے۔ بتائیے مجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو لوگوں کا فیصلہ مقدمہ آتا تھا تو آپ دونوں کی گفتگو سنتے تھے، اور اگر کافر کی غلطی ہوئی تو کافر کی، اور مسلمان کی غلطی ہوئی تو مسلمان کی۔ کیا یہ واقعات آپ نے نہیں پڑھے ہیں؟ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی اور مسلمان کی غلطی مانتے ہوئے کہا نہیں تم غلط ہو، یہ زمین اس یہودی کی ہے، اور آپ نے اپنا فیصلہ سنا کر اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات بتلا رہے ہیں کہ انسانیت، اسلام اپنی جگہ پر ہے، انسانیت اپنی جگہ پر ہے۔ آپ مرڈر نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا، خون نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے، دونوں مقدمہ لے کر آئے، ایک کہتا اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری، یہ زمین میری۔ تھوڑا سا شور نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی دونوں صحابی، اللہ کے نبی نے کہا بھائی زمین تو کسی ایک کی ہوگی، اور وہ دونوں دعوے کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، کسی چیز پر ہم دو دعوے کریں تو ایک ہی کا تو ہوگا دونوں میں سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی دونوں میں سے کسی ایک کا ہے۔ اب کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے یہ میری، یہ میری۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے سچا فیصلہ کرانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی باتیں رکھو، بھائی ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا، دونوں کی گفتگو سنی، لیکن اب دونوں میں بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ بھیا بیٹھ جاؤ، راجیو گاندھی، او مودی صاحب کے بیٹے بیٹھ جاؤ۔ دونوں کی گفتگو میں ایک اور پیچ پھنس گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کے سامنے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جو پنچ فیصلہ کرتے ہیں وہ سنیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے پیچ یہ پھنس گیا، ایک بیچارہ کم بولنے والا ہے، ایک زیادہ بولنے والا ہے۔ جو کم بولنے والا ہے وہ بات کر ہی نہیں پا رہا ہے، ہاں یہ زمین میری، ہم نے فلاں سے خریدا تھا، یہ بیچارہ وہ بول ہی نہیں پا رہا صحیح سے، اور دوسرا بڑ بڑ کرتا چلا گیا اور اپنی بات کو بڑی اچھی طریقے سے رکھ رہا ہے۔ اب بڑے شک، اللہ کے نبی بڑے اس میں پھنس گئے، یہ بیچارہ بات کر ہی نہیں پا رہا اور یہ بڑبڑ کرتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں میں بالکل ایک تو ایسا سمجھو جیسے مودی جی چپ ہوتے ہی نہیں، بڑ بولتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا نا وہ ایک آدمی دوربین سے دیکھ رہا تھا، مودی جی پوچھتے بھائی کیا دیکھ رہا ہے؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں، کیمرے میں آنے کا شوق مجھے، تو اوپر کیا دیکھ رہا ہے؟ صاحب میں اوپر آپ کو نہیں، آپ کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں، کتنی اوپر جا رہی ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، کتنا لمبا پھینکتے ہیں آپ دوربین سے۔ تو ایک آدمی پھینکنے میں ماہر، بولتے ہی بولتا چلا جاتا ہے، بڑ بولتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا اس میں بالکل ایسا ہے منموہن، وہ بولتے ہی نہیں، آواز ہی نہیں نکلتی، وہ چپ رہتے۔ تو یہ دونوں ایسے ہو گئے، ایک بند ہی نہیں ہو رہا، دوسرا بولتا چلا جا رہا، اور ایک تو بولتا چلا جا رہا، دوسرا بیچارہ بول ہی نہیں پا رہا۔ دونوں کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا؟ سنو، تم نے اپنی بات اچھی طریقے سے پیش کی، تم اپنی بات اچھی طریقے سے پیش نہیں کر سکے، لیکن فیصلہ سنیے کیا کہا؟ ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو، یعنی کم بولنے والے سے کہا،
ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا نہیں پا رہے ہو، اپنی دلیل اپنی طریقے سے میرے سامنے پیش نہیں کر سکے ہو، اور ہو سکتا ہے یہ زیادہ بولنے والا یہ جھوٹا ہو لیکن اپنے جھوٹ کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس نے اچھی طریقے سے ہمیں پیش کر دیا ہو، اس لیے میرا فیصلہ جو ہوگا مانو گے؟ دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے۔ آپ نے کہا یہ زمین میں اس کو دے رہا ہوں جو زیادہ بول رہا ہے، اس نے اپنی بات ہمیں سمجھا دی ہے، اس کی بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے یہ غلط ہو کیونکہ مجھے معلوم نہیں، ہم تو اس کی باتیں سن کر اور اس کی مضبوط دلیل دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ جاؤ یہ زمین تمہاری، وہ اٹھ کے جانے لگا۔ دوسرے نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ نے اس کو دے دیا، ہم نے مان لیا آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگا جس کو زمین کا ٹکڑا دیا تو آپ نے کہا سنو یہ زمین کا ٹکڑا لے کر جا تو رہے ہو، یہ فیصلہ میں نے تمہارے حق میں تو کر دیا ہے لیکن تمہارا دل اچھی طریقے سے اندر سے جانتا ہے اس زمین کے مالک تم ہو یا نہیں، یہ اچھی طریقے سے تم جانتے ہو کیونکہ میں نے تو تمہاری باتیں سن کر فیصلہ کیا ہے لیکن حقیقت میں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے اور تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ زمین کس کی ہے، اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ سوچ کے یہاں سے جائیے کہ محمد نے تمہیں زمین نہیں دی، اگر یہ زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا میں نے تمہیں دیا ہے، رہو گے تو جہنم میں، کھاؤ گے تو جہنم میں، پیو گے تو جہنم میں، سو گے تو جہنم میں، اگر اسی زمین میں مرے تو مرو گے جہنم میں۔ اب یہ سوچ کر یہاں سے جاؤ کیونکہ ہمیں اور تمہیں سب کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے۔ اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول کا، ادھر سے وہ چیخنے لگا اے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے اس کی ہے، یہ زمین میری نہیں ہے اسی بھائی کی، اس کو دے دو۔ اب اس نے جب یہ سنا کہ وہ جہنم کا ٹکڑا تو یہ بھی چیخ پڑا اے اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میری نہیں اس کی، اسی کو دے دو۔ ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری ہے لیکن دونوں نے سوچا کہ اب کیا کہ پتہ نہیں ہو سکتا میری نہ، دوسرا بھی سوچنے لگا ایسا نہ ہو کہ مجھے تو میرے باپ دادا سے ملی چلی آ رہی ہے، ہو سکتا میرے دادا نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو، تو دوسرا بھی ڈر گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں نہیں میری نہیں اسی کی، اسی کو دے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا بھی تو دونوں کہہ رہے تھے میری میری میری، اب کیا ہوا؟ دونوں کہتے میری نہیں میری نہیں میری نہیں، بھاگ گئے جانے لگے۔ آپ نے کہا سنو میں کیا کروں؟ کہا ہم نہیں لے رہے۔ دونوں نے مل کر وہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم دونوں مل کر آپ کو دے رہے ہیں، آپ اسلام کے کام میں لے آئیے۔ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس زمین کا اصلی مالک کون تھا لیکن دونوں نے وہ زمین محمد رسول اللہ کو، ایک ایک انچ زمین پر اپنے بھائیوں سے لڑنے والوں، جھگڑنے والوں، زندگی بھر کے لیے رشتے اور ناطے توڑنے والوں، سوچو اور دوسروں کی زمین پہ قبضہ اگر تم نے کیا ہے چاہے ایک بالش نے کیا ہو، آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ نے جائز